کیا آپ جانتے ہیں کہ حاجی علی کون ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ حاجی علی کہاں سے آئے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ حاجی علی کا مرتبہ کیا ہے؟ حاجی علی کا پورا نام حضرت سید پیر حاجی علی شاہ بخاری ہے۔ یہاں بخاری اس لیے کیونکہ وہ بخارا شہر کے رہنے والے تھے۔ حاجی علی کی پیدائش 15 دسمبر 429 AD یعنی 21 رجب 850 ہجری ایران کے بخارا شہر میں ہوا تھا، جو آج کے ازبکستان میں ہے۔ حاجی علی کے والد کا نام حضرت کبیر الدین ثانی ہے۔ حاجی علی کی والدہ کا نام بی بی زینب ہے۔ حاجی علی کے بڑے بھائی بھی تھے جن کا نام محمد تھا، اور حاجی علی ان کے چھوٹے بھائی تھے، اور یہ حسن اور حسین کے خاندان میں سے ہیں۔ جب حاجی علی پیدا ہوئے تو ان کے والدہ نے کہا کہ میرے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے میرے دونوں بیٹے محمد اور علی میں سے ایک بیٹے کو اسلام کے دین کے علم کو پھیلانے کے لیے چنا ہے۔ حاجی علی کی والدہ سارا دن اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ میرے خواب میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ میں اپنی زندگی میں پورا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ جب حاجی علی 22 سال کے ہوئے تو ان کے والد حضرت کبیر الدین ثانی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ایک بار حاجی علی نے ایک غریب عورت کو خالی برتن ہاتھ میں لیے ہوئے سڑک پر روتے ہوئے دیکھا تو حاجی علی نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ اس عورت نے کہا کہ میں لڑکھڑا کر گر گئی تھی اور جو برتن میں تیل تھا وہ گر گیا، اب میں خالی برتن گھر لے جاؤں گی تو میرا شوہر مجھے مارے گا، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ حاجی علی نے کہا کہ مجھے اس جگہ لے چلو جہاں تمہارا تیل گر گیا تھا۔ اس جگہ پہنچ کر جہاں تیل گر گیا تھا وہاں حاجی علی نے اپنا انگوٹھے کو اس زمین پر رکھ دیا اور پھر تیل باہر نکلنے لگا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور اپنا تیل سے برتن بھر کر چلی گئی، اور یوں آپ کی بخارا شہر میں شہرت بڑھنے لگی۔ ایک دن آپ کی والدہ کے پاس خبر پہنچی کہ ہندوستان میں اسلام کے دین کا علم بہت کم ہے، اس لیے وہاں لوگ جہالت کی وجہ سے آپس میں نفرت کر رہے ہیں۔ اور پھر حاجی علی کی والدہ نے اپنے دونوں بیٹے محمد اور علی کو بلا کر کہا کہ تم دونوں ہندوستان کی زمین پر جاؤ اور لوگوں کو اسلام کا دین سکھاؤ۔ پھر دونوں بیٹے محمد اور علی ہندوستان آ گئے اور اسلام کے دین کو سکھانے لگے۔ جب ہندوستان کے لوگوں کو پتا چلا کہ حاجی علی بخارا سے آئے ہیں تو حاجی علی کو لوگ بخاری سید کے نام سے بولنے لگے۔ جب حاجی علی ہندوستان میں تبلیغ کرتے کرتے ممبئی آ گئے تو حاجی علی کے بڑے بھائی محمد نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو چھوڑ کر واپس جا رہا ہوں۔ تو یہ سن کے حاجی علی نے مسکرا کر کہا کہ میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ اور پھر حاجی علی نے بڑے بھائی محمد سے فرمایا کہ آپ کا اور میرا ساتھ یہیں تک تھا۔ پھر حاجی علی نے اپنی والدہ کو خط میں لکھا کہ جو آپ نے خواب میں دیکھا تھا اللہ نے اس کی تعبیر دکھا دی کہ مجھے حکم ہوا کہ میں یہیں ہندوستان رک جاؤں اور لوگوں کو دین سکھاتے سکھاتے اس دنیا سے خالق حقیقی سے جا ملوں۔ پھر حاجی علی ہندوستان میں دن رات لوگوں کو دین سکھاتے رہے۔ جب حاجی علی ممبئی کے ٹاپو پر اپنے پاؤں سمندر میں ڈال کر بیٹھ کر عبادت کرتے تھے تو مچھلیاں آپ کے پیروں کو چوم کر جایا کرتی تھی۔ حاجی علی کبھی زمین والوں کو دین سکھاتے تھے تو کبھی سمندر میں جا کر دوسری مخلوق کو دین سکھایا کرتے تھے۔ جب حاجی علی کی عمر 85 سال کی ہوئی تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ اللہ کی طرف سے بلاوا آیا ہے کہ میں زیادہ دیر تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، لیکن میرا علم، میری شخصیت، میرا فیض قائم رہے گا۔ یہ بات سن کر حاجی علی کے مرید دکھی رہنے لگے۔ پھر حاجی علی نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے گھر کی اور رسول کے روزے کی زیارت کروں۔ اور پھر حاجی علی نے حج کا ارادہ کر کے سمندر کے راستے سے مکہ مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ حاجی علی نے حج کرنے کے بعد رسول کے روزے کی زیارت کی۔ پھر حاجی علی کے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ سے فرمایا کہ اے حاجی علی ہم نے تمہیں ہندوستان کے لیے چنا ہے، جا ہندوستان جا، تیرے جسم کی مٹی وہیں کے لیے ہے۔ جو میرے پاس مدینہ آ نہیں سکتے وہ تیرے پاس آ کر میری خوشبو کو محسوس کریں گے۔ جا حاجی علی اپنے وطن واپس چلے جا۔ اس
ख्वाब के बाद हाजी अली की आंख जैसे ही खुली वैसे ही अपना सामान बांधा और वापस हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गए। और जब मुंबई से काफी दूर थे, रास्ते में ही थे, वैसे ही मौत का फरिश्ता आपके पास आ पहुंचा और कहने लगा, ए हाजी अली, अल्लाह का हुक्म है कि मैं आपकी रूह को कब्ज करूं, आपका क्या इरादा है हाजी अली? तो ये सुनकर हाजी अली ने मौत के फरिश्ते से कहा, तुझे जो हुक्म मिला है तू उसे पूरा कर और जो मुझे हुक्म मिला है मैं उसे पूरा करूंगा। फिर आपने समुंदर को कहा, अल्लाह के नबी का हुक्म है कि मेरा जिस्म वहीं जाए जहां मेरे मुरीद बसते हैं। हाजी अली ने, जो हाजी अली के साथ अकीदतमंद सफर कर रहे थे, उनको कहा कि मेरा जिस्म पानी में बहा देना, ये समुंदर खुद मुझे वहां लेकर जाएगा जहां अल्लाह के रसूल का इरादा है। बस आपने ये कहकर दारुल फना से दारुल बका की तरफ कूच कर गए। हाजी अली के अकीदतमंद जो साथ में सफर कर रहे थे, उन्होंने आपके फरमान के मुताबिक हाजी अली के जिस्म को समुंदर के हवाले कर दिया। फिर समुंदर ने, मछलियों ने, जिन्नातों ने आपके जिस्म को उठाकर हिंदुस्तान में उसी जगह पर रख दिया जहां हाजी अली बैठकर लोगों को दीन सिखाया करते थे। उसी वक्त हाजी अली के मुरीद उसी जगह पे बैठकर हाजी अली की याद में रो रहे थे। वैसे ही उन्होंने देखा कि समुंदर हाजी अली के जिस्म मुबारक को अपने कंधों पे उठाकर हमारे पास लेकर आ रहा है। फिर जैसे ही हाजी अली का जिस्म मुबारक मुरीदों के पास पहुंचा तो हाजी अली के मुरीदों ने आपके कदम को चूमा और फिर उसी जगह हाजी अली को तदबीब किया गया जहां आज आपका मजार शरीफ है। इस करिश्मे को देखकर आपके मुरीद बढ़ने लगे और हिंदुस्तान में आपकी शोहरत बढ़ने लगी।